یزید مسجد میں منبر پر گیا اور اس نے یہ خطبہ دیا: لوگوں، معاویہ خدا کا بندہ تھا، خدا نے انہیں نعمتوں سے نوازا اور پھر اپنے پاس بلا لیا۔ وہ آنے والی نسلوں سے افضل اور گزشتہ لوگوں سے مرتبے کے لحاظ سے کم تھے۔ میں اپنے باپ کے برے صفات کا تذکیہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ خدا ان کے حالات سے اچھی طرح واقف ہے۔ اگر انہیں بخشے گا تو اپنی رحمت کی بنا پر بخشے گا، اور اگر عذاب میں مبتلا کرے گا تو یہ ان کے گناہوں کے سبب ہوگا۔ اپنے باپ کے بعد میں نے مسلمانوں کے امور کی زمام اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے وہی خدا کا ارادہ ہوتا ہے۔ اگر میرے باپ معاویہ نے تمہیں جنگوں میں دھکیلا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ دشمن سے جنگ کے لیے سردی کے زمانے میں اگر انہوں نے تمہیں روم بھیجا تھا، لیکن تم مجھ سے ایسی چیز نہ دیکھو گے۔ میرے والد سال میں 3 بار تمہارا اکرام کرتے اور مال دنیا سے تمہیں فائدہ پہنچاتے تھے، تو میں ایک ہی جگہ تمہیں ساری عزتوں سے نواز دوں گا۔ یہ سارے وعدے اس لیے تھے تاکہ لوگوں کے دل جیت لیے جائیں اور ملت اسلامیہ کی مخالفت سے امان میں رہیں۔ ماہ رجب سن 60 میں یزید تخت حکومت پر بیٹھا۔ اس کی ماں مسعون بنت بدر قلبی ہے۔ باپ کے مرنے پر یزید کو ابتدا میں عبداللہ بن حمام سلولی نے تعزیت دی اور کہا کہ اس مصیبت پر صبر و شکبائی کا مظاہرہ کرے اور اس حمد کی حمد و سپاس میں کوشاں رہے کہ جس نے زمام حکومت آپ کے سپرد کی اور منصب خلافت عطا کیا ہے۔ نیز کہا: اگرچہ آپ پر بہت بڑی مصیبت پڑی ہے، لیکن اس کے عوض وہ منصب بھی تو ملا ہے جس کی عرصہ دراز سے آپ کو تمنا تھی۔ خدائے معطل آپ کے والد معاویہ کو عیش و آرام کی جگہ عطا کرے گا اور اس اہم ذمہ داری کو پورا کرنے میں آپ کو کامیاب کرے گا۔ ان مراسم کے بعد یزید محل میں داخل ہوا۔ 3 دن آرام کرنے کے بعد باہر نکلا، منبر پر گیا۔ چہرے سے رنج و غم کے آثار نمایاں تھے۔ ضحاک بن قیس آیا اور منبر کے کنارے بیٹھ گیا، کیونکہ اسے یہ خوف تھا کہ ممکن ہے یزید تقریر نہ کر سکے۔ یزید نے اس سے کہا: اے ضحاک، تم آ گئے ہو، تم مجھے عبد الشمس کی تقریر کا طریقہ بتاؤ۔ یزید نے منبر سے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا: ہم دین خدا کے مددگار ہیں، اور اے شام والو، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے درمیان خیر و خوبی کے آثار موجود ہیں۔ یاد رکھو، میرے اور عراق والوں کے درمیان عنقریب شدید جنگ ہوگی۔ 3 روز قبل میں نے خواب دیکھا ہے، میرے اور اہل عراق کے درمیان خون کا دریا بہہ رہا ہے۔ میں نے اسے پار کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن نہ کر سکا، یہاں تک کہ عبید اللہ ابن زیاد اس خون کے دریا سے گزر گیا۔ میں خواب میں یہ منظر دیکھتا رہا۔ شام والے، جو کہ یزید کی تقریر سے مکمل طور پر خوش ہو چکے تھے، کہا: اے یزید، ہمیں آپ جس طرف چاہے لے چلیں، انہی تلواروں سے ہم آپ کے ساتھ ہیں جن سے ہم نے صفین میں عراق والوں کا مقابلہ کیا تھا۔ اس پر یزید لعین نے ان کے لیے دعا کی۔